آج وطن عزیز پاکستان کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں کچھ الفاظ بہت زیادہ زبان زد عام ہیں۔ بھکاری، چور، مکار، غدار، امپورٹڈ، اور یہاں تک کہ افواج پاکستان کو لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ خدارہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے تقدس کا خیال کیجیے۔ روزے کی روحانیت ہم سے ختم ہو رہی ہے۔ کیا ہم اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ Do your best and leave the result to Allah۔ تم نے دنیا کے اندر اپنا کام کرنا ہے، تم نے صرف بیج ڈالنا ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ یہ دنیا کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تمہارے فیصلوں سے تمہاری چاہت، تمہاری منشا اور تمہاری وشز کے اوپر انحصار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی چاہت اور اس کے فیصلوں کے اوپر انحصار کیا جائے گا۔ اور میں ایک خدائی پیغام لوگوں کو دینا چاہوں گا، اور وہ خدائی پیغام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی پارٹی، چاہے وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ کسی دوسری پارٹی کا مذاق نہیں اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، they could be better than you، وہ تم سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے عیب نہیں نکالو، کسی کو مختلف القابات سے نہیں نوازو۔ کسی کو تم امپورٹڈ کہہ دیتے ہو، کسی کو تم غدار کہہ دیتے ہو، کسی کو تم بھکاری کہہ دیتے ہو، اس طریقے کے الفاظ کا استعمال نہیں کرو۔ اور یاد رکھو، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کوئی یہ سارے کام کرنے کے بعد، یہ سارے فسق اور فجور والے کام کرنے کے بعد، یہ سارے گناہوں والے کام کرنے کے بعد کوئی اگر توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالموں میں سے ہوگا۔ اس کا تعلق آج دنیا کے اندر بھی ظالمین میں سے ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا تعلق ظالمین میں سے ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی رضا کے اندر راضی رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ملک و قوم کو ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔